اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حکایت علم چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا میرا جو ٹاپک ہے وہ قرآن کریم کو سکھانے کے اعتبار سے ہے کہ قرآن کریم کے مخارج اور قواعد وغیرہ کو کس طریقے سے اپلائی کیا جائے، خصوصاً قواعد کو۔ اور ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیو زیادہ مفید ہوگی کہ جو قرآن کریم کے قواعد کو یاد کر چکے ہیں اور انہیں اپلائی کرنا نہیں آتا، یا بھی جو نئے نئے سیکھے ہیں اور انہیں اس پہ قواعد کا اجرا کرنا نہیں آ رہا۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہے، آپ قرآن کریم کے کسی بھی ایک پیج کو منتخب کریں اور اسے چننے کے بعد آپ نے اس پورے پیج میں سے باہر نہیں نکلنا۔ وہ ایک پیج لینا ہے آپ نے، اور پورے پیج میں سے آپ نے تمام حروف مدہ کو ہائی لائٹ کرنا ہے۔ حروف مدہ کتنے؟ 3 ہیں۔ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ۔ یہ مل گئے آپ کو حروف مدہ۔ اب حروف مدہ ملنے کے بعد آپ نے تلاش کر لی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے حروف لین ڈھونڈنے ہیں۔ اب حروف لین کتنے ہیں؟ حروف لین 2 ہیں، واو لین اور یا لین۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین، واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا۔ تو انہیں کھینچ کر نہیں پڑھتے، اور حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر بھی پڑھتے ہیں۔ اور کھڑی حرکات تو بالکل واضح نظر آتی ہے۔ اکثر لوگ اور اکثر بچے اور اکثر بوڑھے حضرات، کیونکہ میں نے بوڑھے حضرات کو بھی اس طریقے سے پڑھایا ہے، وہ کافی جو ہے نا اس میں پریشان ہو جاتے ہیں حروف لین میں اور حروف مدہ میں۔ تو حروف لین کو نہیں کھینچیں گے، اور حروف لین کی میں نے آپ کو پہچان بتائی۔ تو سب سے پہلے آپ نے حروف مدہ کو ڈھونڈنا ہے، پھر حروف مدہ کو ڈھونڈنے کے بعد آپ نے حروف لین کو ڈھونڈنا ہے۔ حروف لین کو ڈھونڈنے کے بعد آپ نے حروف مدہ کی اقسام، یعنی مد متصل، مد منفصل، مد لازم اور مد عارض، ان چاروں کو آپ نے ڈھونڈنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے حروف لین کے اسی طریقے سے جو بنتے ہیں، مد لین عارض اور مد لین لازم، انہیں ڈھونڈنا ہے۔ ان کو ڈھونڈنے کے بعد آپ نے پورا پیج ایک دفعہ ریڈ کرنا ہے، اور جن جن چیزوں کو آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بھائی اسے نہیں کھینچنا اور ان چیزوں کو اس مقدار میں کھینچنا ہے۔ جیسے حروف مدہ کا آپ کو پتہ چلا، اب آپ نے مد متصل اور مد منفصل کو کتنا کھینچنا ہے اس کے بارے میں آپ دیکھیں۔ پھر مد لازم کو کتنا کھینچنا ہے، مد عارض کو کتنا کھینچنا ہے، اور مد لین عارض کو کتنا کھینچنا ہے، اور مد لین لازم کو کتنا کھینچنا ہے۔ یہ چیز آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ اگر معلوم ہے تو اس طریقے سے اگر چلتے رہیں گے تو آپ کا جو سبق ہے، روزانہ جو سناتے ہیں یا روزانہ ریڈ کرتے ہیں یا آپ کو اپلائی کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے، تو انشاءاللہ حل یہ ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے۔ لیکن اس میں تھوڑا سا وقت چاہیے ہوگا، آپ کی محنت چاہیے ہوگی، آپ کی لگن، آپ کا شوق چاہیے ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کو یہ عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اسی طریقے سے غنّے ڈھونڈنے ہیں۔ اب غنّے کن کن چیزوں میں ہوتے ہیں؟ نون مشدد اور میم مشدد میں غنّہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مشدد کہتے ہیں یعنی کہ جس حرف پہ تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ اب آپ نے نون ساکن کے قاعدے دیکھنے ہیں، نون ساکن اور تنوین۔ تنوین کے بعد کون سا لفظ آ رہا ہے، نون ساکن کے بعد کون سا لفظ آ رہا ہے۔ اگر تنوین کے بعد حمزہ ہا، عین ہا، غین خا اور را اور لام، نون ساکن اور تنوین کے بعد یہ لفظ اگر آپ کو نظر آئیں تو آپ نے اس میں غنّہ نہیں کرنا، اور باقی ان کے علاوہ تمام لفظوں کے اندر جو ہے غنّہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور میم ساکن کے قاعدے، با، میم ساکن کے بعد لفظ با اور لفظ میم اگر نظر آ جائے تو ان میں آپ کو غنّہ کرنا ہے۔ اگر ان کے علاوہ کوئی بھی لفظ نظر آئے تو وہ اظہار ہوگا، تو اس میں غنّہ نہیں کریں گے۔ یہ آپ کا مسئلہ حل ہوا۔ اب آپ نے یہ تلاش کرنا ہے، ٹھیک۔ یہ تلاش کرنے کے بعد پھر آپ نے ایک دفعہ ریڈ کرنا ہے، پھر اس کو اسی انداز میں پڑھنا ہے کہ ہاں بھائی اب مجھے معلوم ہے کہ میں نے اس جگہ کو کھینچنا ہے اور اس جگہ پہ غنّہ کرنا ہے، اور اس جگہ سے محفوظ رہنا ہے کہ یہاں پہ میں نے کھینچنا نہیں ہے، یہ واؤلین اور یالین ہے، اس طریقے سے، یا حرکات ہے۔ اب جو ہے آپ نے جتنے پر چیزیں پڑھی جاتی ہیں ان کو نوٹ کرنا ہے کہ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو کب پر اور کب باریک پڑھتے ہیں۔
کہ اس میں سے پر کو نکال لیا جائے اور پھر ہائی لائٹ کر لیا جائے، را کو پر پڑھنے کی صورتیں ہیں اس کو نکال لیا جائے، الف کو کب پر اور کب باریک پڑھتے ہیں اس کو نکال لیا جائے۔ تو یہ تمام چیزیں آپ ہائی لائٹ کرتے چلے جائیے، اور ہر قاعدے کو نوٹ ڈاؤن کرنے کے بعد آپ نے ایک دفعہ ریڈ بھی کرنا ہے۔ میں اسی لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کی محنت اور شوق اور وقت اس کے اندر لازمی چاہیے ہوگا۔ تو اللہ کریم ہمیں عطا فرمائے۔ تو اسی طریقے سے آپ لوگوں نے یہ قواعد ڈھونڈنے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے چھوٹے چھوٹے قواعد ہیں، جیسے قلقلہ ہے، کھڑی حرکات ہے، کھڑی حرکات طور پہ مدہ کی قائم مقام ہے، اور قلقلہ ہے، قاف تو آواز جیم دال ہے، حمزہ ساکنہ کا قاعدہ ہے، اور اس کے جھٹکا دے کے پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے قاعدے، یعنی کہ پہلے ہم نے بڑے قاعدے الگ کیے، پھر اس کے بعد ہم چھوٹوں کی طرف آ جائیں گے۔ پھر کسی جگہ پہ تسہیل ملتا ہے قرآن کریم کے اندر، ایک جگہ پہ تسہیل ملتا ہے، امالہ ملتا ہے، اور کافی جگہ پر، بعض جگہ پر کہہ دیں کہ سکتہ ملتا ہے، تو پھر ہمیں سکتہ بھی دیکھنا ہوگا کس طریقے سے ادا کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد وقف کے قاعدے ہیں کہ وقف کس طریقے سے کرنا ہے اور کس جگہ پہ کرنا ہے۔ اکثر لوگ جو ہے دو پیش کی تنوین نظر آ رہی ہوتی ہے، تو وہ بچے یا وہ لوگ وہی قاعدے اپلائی کر رہے ہوتے ہیں کہ جو دو زبر کی تنوین کا ہوتا ہے، تو اس پہ ساکن کیا جاتا ہے، اس کو بھی آپ دھیان میں رکھیے گا۔ اور اعادہ کسے کہتے ہیں یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ دیگر تقریباً جو قواعد ہیں جو چھوٹے چھوٹے ہیں ان کو بھی آپ نوٹ ڈاؤن اسی طریقے سے کرتے چلے جائیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے آپ کو بھی آسانی ہوگی، اور آپ کو پڑھنے میں لذت اور شوق بھی پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اسے سمجھنے، اسے دوسروں تک پہنچانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔